حکیم صاحب میں کیسے جانوں خدا نہ خواستہ کہ فیٹی لیور ہے، اس کی کچھ نشانیاں، کچھ ٹیسٹ بتا دیجئے، کیونکہ اس کے بعد جو کھڑکی امراض کی کھلنے والی ہے وہ تو پھر جی جی بہت بالکل ہولناک آپ نے بتائی ہے۔ ٹیسٹ، نشانیاں، علامات، تاکہ ہر شخص آسانی سے جان لے کہ خدا نہ خواستہ وہ یہاں اس سٹیج پہ تو نہیں کھڑا جس کے بعد یہ ساری بیماریاں اس کو لگ سکتی۔ جی بالکل، اس میں بھائی جان یہ بڑی آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہیں اس طرف جا تو نہیں رہا۔ اگر وہ ابتدائی طور پہ اس کی تشخیص ہو جائے تو پھر وہ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپنی آپ کو ریورس کر کے ایک نیچرل، ہیلدی اور صحت مند ہاں جی، زندگی وہ گزار علاج بھی سکیں۔ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی باڈی کو نا دیکھیں، اگر کھانے کے بعد آپ کا پیٹ پھول رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑھ رہا ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، پیٹ مثلا بڑھ رہا ہے یا فوراً افارا ہو جاتا ہے کھانے کے بعد، اس ٹھیک، سے یہ چیز فوراً ہمیں ذہن میں لانی چاہیے کہ ہمارے جو جگر ہے نا اس کے اندر جو وہ بائل کی پروڈکشن ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک، یعنی ذوف جگر کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اس میں پھر صرف معدے کی تیزابیت کے کیپسول کھانے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس میں اگلی ایک سٹیج ہے کہ جب لیور فیٹی جو بڑھتا جاتا ہے نا، کچھ باڈی میں چینجنگز آتی ہیں، جو ہمارا مشاہدہ ہے ٹھیک، 15 سال سے پریکٹس میں، جو ہم مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا علاج معالجہ کر رہے ہیں، اس میں ہمیں وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تو اب اس لیول پہ شعور دے دیا ہے کہ فیس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا لیور فیٹی کس سٹیج پہ ہے، واہ، یعنی وہ تجرباتی طور پہ، بالکل، مشاہداتی طور پہ اتنا اللہ نے ہمیں وہ ایک فراست دی بصیرت ہے، اللہ تعالیٰ دے بصیرت عطا دیتا ہے، کر دی ہے۔ فراست عطا کر دیتا ہے، ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مریض کو خود بھی اندازہ ہو، اگر اس کی سکن کا کلر چینج ہو رہا ہے، ڈل ہو جو رہا ہے، نارمل تھا، بلیکش ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک، خصوصاً یہ جو جوڑ ہیں نا، یہ ہاتھوں کے، یہ انگلیوں کے جوڑ، یہ سیاہی میل ہو رہے ہیں، یا آپ کے جدھر جدھر بھی جوڑ ہیں وہاں پہ سکن ڈل ہو رہی ہے، بلیکش ہو رہی ہے، ٹھیک، یہ علامت ہے کہ جگر کی جو بلی روبن کی پروڈکشن ہے، بائل کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے اور ذوف جگر ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اور اس سے پھر اگلی سٹیج جوں بڑھتی ہے نا، تو بندے کی یہ جو گردن ہے اسپیشلی، اس کا ایک تو وہ موٹائی میں زیادہ ہو جاتی ہے، اچھا، اور دوسرا یہ پیچھے سے پوری بلیک شیڈ میں چلی جائے گی۔ ٹھیک، کلر بدل یہ جائے گا، فیٹی لیور 2 سٹیج کے مریض ہوتے ہیں اور اللہ اس پہ اکبر، مسے بننا شروع ہو جاتے اچھا، ہیں۔ کبھی کبھی تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو کٹنگ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، سیلون میں جاتے ہیں، سیلون حجام میں، ہوتے ہیں، بال کاٹ رہے یہ ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ بھائی اپنا جا کے الٹرا ساؤنڈ کراؤ، تمہارا لیور فیٹی ہو اللہ گیا ہے، اکبر، یعنی اگر یعنی بلیکش ہے، مسے وغیرہ بلیکش ہیں، ہے اور مسے بنے ہوں اوپر، یہ فیٹی بڑی لیور عام 2 نشانی سٹیج ہے، یعنی پہلی سٹیج سے آگے بندہ چلا جاتا ہے۔ ہوں، لیکن اس میں سائنٹیفک چیزیں بھی ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بنیادی ٹیسٹ ہیں ان کو کروا لینا چاہیے۔ ٹھیک، اس میں ایل ایف ٹی بڑا کامن ٹیسٹ ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ، اس میں اگر ایل ایف ٹیز ڈسٹرب ہیں، اے ایل ٹی، اے ایس ٹی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، تو اس پہ بھی ہمیں فوراً اپنی لائف کو تھوڑا چینج کرنا ضروری ہے کہ اس کو واپس ہم ریڈیوس کریں، ایک اس کی جو کنٹرول رینج ہے اس میں لے کے آئیں۔ اور اس کے ساتھ اگلا ٹیسٹ ہمیں کروانا چاہیے ابڈامینل الٹرا ساؤنڈ، ٹھیک، جس میں پھر 100% یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ آپ کا فیٹی لیور ہے، اور اس میں لازماً ہمیں پھر الارمنگ سٹیج کی طرف جانا چاہیے کہ ہمیں اس کو بہتر کرنے کی طرف سوچنا چاہیے۔ تو مزید اگر تھوڑا اچھا ٹیسٹ اس میں کروانا اور اس کی کہیں لیور میں مزید فیٹی لیور کی وجہ سے کچھ چینجنگز تو نہیں آ رہی، جگر فیبروسس تو نہیں ہو رہا اس میں، یا سیروسس کی طرف تو نہیں جا رہا، تو زیادہ اگر کوئی کمپلیکیشنیں آ رہی ہوں تو پھر ہمیں اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے فیبروسکین، ٹھیک، یہ بھی ریڈیالوجسٹ سے ہو جاتا ہے۔ تو فیبروسکین کروانے سے کافی ساری ہمیں معاونت مل جاتی ہے، پھر کسی بھی اچھے معالج سے یا جو ڈائٹیشن ہے اس سے، یا آج کل جو بھی آپ کو بنیادی معلومات ہیں جس میں ہر بندے کو اتنی معلومات ہیں کہ فاسٹ فوڈ نقصان دہ ہے، یا جو چیزیں نقصان والی ہیں، کیمیکل والی چیزیں نقصان دہ ہیں، یا اگر کوئی ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہے ڈرنکس وغیرہ تو وہ نقصان دہ ہیں، ایک کنسیپٹ تو کلیئر ہے، تو اس میں چیزوں کو فوراً کم کرنے کی طرف جانا چاہیے تاکہ یہ میرا معاملہ آگے نہ بڑھے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا حکیم صاحب یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے جب لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ جو آپ نے ٹیسٹ بتائے ہیں یہ کتنی رینج ہے، کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ یہ آپ سے متعلقہ تو نہیں، لیکن لوگوں کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اس میں میرا خیال ہے کہ ایک ڈاکٹر کی جتنی فیس ہوتی ہے نا، اچھا، تو یہ جو الٹرا ساؤنڈ تک جو ٹیسٹ ہیں وہ اس سے کم میں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سستے ہیں ایل ایف ٹی کوئی بہت مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے،
الٹرا ساؤنڈ کوئی بہت مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے، اور فیبروسکین کیونکہ تھوڑا مہنگا ٹیسٹ ہے، وہ بھی بہت مہنگا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں ایک بیماری کا پتہ چل جائے اور ہم الارمنگ والی سٹیج ہو تو فوراً اپنے آپ کو ریورس کر لیں. تو وہ جو اگلی دوائیوں والی سٹیج ہے یا وہ جو لمبے چکر ہیں، بالکل صحیح، اس سے تو وہ چیز پھر مہنگی نہیں ہے، اس سے سستی ہے. لیکن وہ اگر فیبروسکین تھوڑا مہنگا ٹیسٹ ہے، کوئی نہ بھی کروائے، تو الٹرا ساؤنڈ میں نشاندہی ہو جاتی ہے، بالکل صحیح، پتہ چل جاتا ہے مرض کا. لیکن اس پہ ہم اگر اپنے آپ کو تھوڑا واپسی کی طرف لانا چاہیں، کوشش کریں تو انشاءاللہ یہاں سے یعنی بہت معاملہ مہنگا نہیں ہے. بہترین. ناظرین، میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ آپ کی رینج میں ہی ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کروا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ بیک سے بلیک ہو جاتا ہے، وہ حجام کے پاس جانے میں کئی دفعہ دیر لگ جاتی ہے، مہینے بعد کٹیں. کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ سامنے سے خود بھی بندہ کو ٹیسٹ کر سکے اپنا فیٹی لیور کا؟ ہاں، یہ ایک ٹیسٹ ہے، اس میں بھی آسانی ہے، کیونکہ اگر پیٹ پھولنا شروع ہو جائے لیور فیٹی کی وجہ سے اور بندہ پرہیز بھی نہ کر رہا ہو تو وہ پیٹ پھولتے پھولتے اس لیول پہ چلا جاتا ہے، پھر بندہ جب کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کو دیکھنا چاہے نا، اچھا، تو اسے اپنے پاؤں بھی نظر نہیں آتے. ٹھیک. تو یہ بھی ایک الارمنگ سٹیج ہے کہ آپ فیٹی لیور کی طرف جا رہے ہیں.